اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نامور نبی تھے، اور آپ ادریس علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے، اور زکریا علیہ السلام ایک کارپینٹر یعنی بڑھئی تھے۔ آپ تقوی اور نیکی کے علامت تھے۔ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ عمران علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور آپ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو پوری طرح سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی، جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں
بیت المقدس کے خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے حوالے کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تھے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے۔ لیکن عمران علیہ السلام کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکیوں کو خدمت کے لیے بیت المقدس وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب عمران علیہ السلام کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے نظر مان رکھی ہے، اب لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران علیہ السلام بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا اور طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے بیت المقدس وقف کیا جائے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی بچی کو بیت المقدس لے آئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا، اور عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا، اور آخر کار کافی مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، اور جس کے قلم میں کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا، اور سب نے اپنے اپنے قلم پھینک دیے۔ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے دوسری طرف بہنے لگا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے، اور مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک عبادت گزار تھے اور سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامت سے نوازا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راز باز عورت تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ پر بہت سے کرامات ظاہر ہو رہے تھے۔
सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगज़ीदा कर दिया और पाक कर दिया और तमाम जहां की औरतों में से तेरा इंतखाब कर दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसीह इब्न मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं, इसलिए पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। उसकी वालिदा एक राज़बाज औरत थी और मरियम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में से सबसे अफजल औरत थी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसकी फजीलत देखी तो उसके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हो गई। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे और आपकी उम्र 100 से ज्यादा थी और आपकी बीवी की उम्र 90 से ज्यादा थी और औलाद के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। सूरह मरियम आयत नंबर 1 से 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफ हा या ऐन स्वाद, ये है तेरे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से बढ़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम ना रहा और मुझे मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशी हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ की थी। सूरह अंबिया आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर इसे याया अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया, मतलब उनका बांझपन दूर कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याया है। हमने इससे पहले ये नाम किसी का नहीं किया। ज़करिया ये सुनकर बहुत खुश हुए और हैरान भी, और कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तेरे रब ने फरमा दिया है और ये मुझ पर आसान है, और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी ना था। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे, मतलब ये है कि कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि ये बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का पता चल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे लिए अलामत ये है
کہ تو اچھا بلا ہونے کے باوجود 3 دن تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا۔ اور جب وہ وقت آیا جب زکریا علیہ السلام کسی سے بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے تھے، اور ذکر میں صبح و شام مصروف رہتے تھے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے پاس بچہ ہونے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور یہ جیسے بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ کا پہلا حکم آ پہنچا اور فرمایا، اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی سکھا دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 سے 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہیں تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور محرکین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، یعنی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ اس وقت ایک ظالم حکمران تھا، اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ ان کے دین میں حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت مانگی، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام ان کے درمیان شریعت سے فیصلہ کرتے تھے، اور وہ بادشاہ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے اور تحائف کے ساتھ آیا، اور یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، تم یحییٰ کو قتل کروا دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ اور بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، اور سپاہیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال سے زائد تھی،
जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। और ये था किस्सा पैगंबर हजरत ज़करिया और उनके बेटे याया अलैहिस्सलाम का। Click on subscribe button and press the bell icon so you don't miss any update. As-salam.